آج 7 محرم الحرام جمعرات سے لے کر 10 محرم الحرام اتوار کے دن تک یہ کلمات صرف ایک بار پڑھ کر شہدائے کربلا کو ہدیہ پیش کریں تو 1 لاکھ ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ کلمات ایک بار پڑھتا ہے تو اسے 1 لاکھ ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ چند خاص کلمات پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 لاکھ ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ اور اگر یہ ثواب کربلا کے شہداء کو ہدیہ کیا جائے تو ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں۔ ایسا انسان جو یہ کلمات پڑھ کر اس کا ثواب شہدائے کربلا کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس کا شمار اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے اس عمل سے آسمانوں پر خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور اس کے لیے اللہ کے عرش سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے میرے ان محبوب بندوں کو یاد کیا جنہوں نے میرے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں صرف ایک قربانی نہیں دی بلکہ ایک ایسا چراغ روشن کیا جو قیامت تک حق کو باطل سے جدا کرتا رہے گا۔ ان کے ساتھ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت مسلم بن عقیل اور دیگر بے شمار پاکیزہ نفوس نے اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ پائندہ اور جاوید رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلی، اور اللہ کریم نے شہزادوں سے اس نسل کو چلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دولت ایمان و نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصائب و تکالیف برداشت کر کے دین کی تمام تر تفصیلات صحابہ کرام و اہل بیت عظام کے ذریعے امت تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور امت کی ہدایت اور جنت میں امت کی کثرت کی مقبول دعائیں مانگیں، اور قیامت میں نجات کے لیے شفاعت کا وسیلہ باقی رکھا، لیکن آپ نے احکام کی تبلیغ اور اس محبت و شفقت پر کوئی بدلہ و عوض نہ چاہا، بلکہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و مودت کا اظہار فرمایا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں چاہتا بجز قرابت داروں کی محبت کے۔ سورہ شورى۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ وہ قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے رضی اللہ عنہم۔ بحوالہ معجم کبیر طبرانی۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے کا مطالبہ بظاہر تبلیغ اسلام کا بدلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے حصول کے بعد اس کی حفاظت کا انتظام انتہائی ضروری ہے۔ شیطان ہر وقت ایمان کو تاراج کرنے کے مواقع ڈھونڈتا ہے۔ حفاظت ایمان کی خاطر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و مودت کا حکم دیا گیا۔ ان پاک باز ہستیوں سے تعلق و وابستگی باعث نجات اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق۔ بحوالہ سیوطی الجامع الصغیر۔ اسی مناسبت سے آج جنتی جوانوں کے سردار، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، سید الشہداء،
اہل بیت کے ماتھے کا جھومر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کا ذکر جمیل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی مطلوب ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات میں اگر کوئی روایت بھی وارد نہ ہوتی تو آپ کے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور نور نظر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دائمی نسبت اور کمال قربت کو ظاہر کرتے ہوئے بیان فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، بحوالہ جامع ترمذی۔ علماء کرام نے اس حدیث کے کئی مطالب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب بڑا ہی ایمان افروز ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور القاب مبارکہ ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید شباب اہل جنہ، الرشید، الطبیب، الزکی، السید، المبارک اور حب و محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی، بحوالہ ماجم کبیر طبرانی۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کی زینت ہیں۔ امام طبرانی نے ماجم اوسط میں روایت نقل کی ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت عرض کرے گی، پروردگار، از راہ کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ بحوالہ ماجم اوسط طبرانی۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی محبت ہی اصل میں محبوبیت خدا بندی کی ضمانت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور آپ کے لبوں کو بوسہ دے کر دعا فرمائی، الہی میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ اور جو ان سے محبت رکھے اسے اپنا محبوب بنا لے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ گویا حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حصول کا ذریعہ حضرات حسنین سے قلبی محبت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ دراز فرما دینا حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا فرمانے لگے۔ اثنائے نماز آپ نے طویل سجدہ فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور شہزادے رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر ہیں۔ تو میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترے مجھے جلدی ناگوار تھی۔ بحوالہ سنن نسائی و مسند امام احمد۔ حضرت زید ابن ابی زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانہ سے گزر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ
عنہ کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، بیٹی کیا آپ کو معلوم نہیں ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ بچپن میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا رونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا باعث ہے، تو غور کرنا چاہیے کہ جن ظالموں نے معرکہ کربلا میں امام علی مقام پر مظالم کی انتہا کر دی، آپ کے حلقوم مقدس کو پیاسا ذبح کیا، آپ کے تنے نازنین پر گھوڑے دوڑائے، دیگر اہل بیت کرام و جان ساران امام کو بے پناہ تکالیف پہنچا کر انہیں شہید کیا، 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر رضی اللہ عنہ کو بجائے پانی پیش کرنے کے تیر چلا کر بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ ان واقعات سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اسی وقت آنسو نکل آئے تھے جب کربلا کی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ کیا کربلا میں نواس رسول اور شہدائے کربلا کی یہ ایذا رسانی خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں بحالت سجدہ ہوئی اور مبارک روح بڑی سعادتوں کے ساتھ خدا کے حضور پہنچی، جہاں یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کی لازوال قربانیوں پہ ناز کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک و اصحاب کرام پر ان گنت درود و سلام نازل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے ایام میں نہ صرف اہل بیت طہار کی ان پاکیزہ ہستیوں کو یاد کرنا چاہیے بلکہ ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اور خاص طور پر وہ کلمات ضرور پڑھیں کہ جنہیں پڑھنے سے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب کوئی شخص ان ہستیوں کو ثواب کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اتنی برکت نازل فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کے دل کو ایک ایسی روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے جو اس دنیا کی کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص محرم کے ان مقدس دنوں میں ان شہداء کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور ان ایام میں کیے گئے نیک اعمال کو اللہ بڑھا چڑھا کر قبول فرماتا ہے، اور وہ بندہ جس نے محرم کے ان خاص دنوں میں محرم کے مہینے میں ان کے لیے نیکی کی ہوتی ہے اس کی قسمت، اس کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی امید لوٹ آتی ہے، جو شخص قرضوں میں ڈوبا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی والے راستے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو شفا کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ جو بے اولاد ہوتے ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف ایک نیت سے ممکن ہے کہ ہم شہدائے کربلا کو کچھ پیش کریں، انہیں کچھ ہدیہ پیش کریں، انہیں یاد کریں اور ان کی قربانیوں کا ذکر کریں۔ ناظرین، آج دنیا کے لوگ دنیا والوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو شہداء کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان مومن کے لیے دعا کرتا ہے یا نیکی کا ثواب اسے ہدیہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس بندے کے حق میں بھی ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ جب امام حسین علیہ السلام کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جب ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، جب ان کو ایصال ثواب کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے ویسی ہی نیکیاں لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے
شخص کو امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں شامل کر لیتا ہے اور ان کے ماننے والوں میں شمار کر لیتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے، اور ایسا بندہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں آ جائے اسے پھر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ آج سے یہ نیت کر لیں کہ ہم روزانہ ایک بار یہ کلمات ضرور پڑھیں گے کہ جن کا بے تحاشا اجر و ثواب ہے، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ ان کا ثواب 1,00,000 ختم قرآن کے برابر ہے۔ تو ان کلمات کو پڑھ کر ان کا ہدیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ان کی روحوں کو سکون پہنچے، اور تاکہ وہ بھی اللہ کے حضور ہمارے حق میں دعا کریں، کیونکہ ان کا وسیلہ اللہ کے ہاں بے حد عظیم ہے اور ان کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کلمات کے ذریعے سے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب بھی وہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا آج اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے بس یہ ایک کام ضرور کر لینا کہ شہدائے کربلا کو یاد کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، نفل پڑھنے ہیں، صدقہ دینا ہے، اور یہ کلمات پڑھنے ہیں جو اس ویڈیو میں بتائے جا رہے ہیں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے تو پورے 1,00,000 ختم قرآن کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آج سے اور ابھی سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبی اللہ، شاہد اللہ، سامی اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا جو مقبول ہوں گے، اور ان کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ لہٰذا 10 محرم تک جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد 3 مرتبہ یا جتنا بھی زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر پھر 3 بار یہ کلمات پڑھیں، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آخر میں پھر سے اتنی ہی بار درود پاک پڑھیں جتنی بار شروع میں پڑھا تھا۔ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ یہ عمل کرنے کے بعد شہدائے کربلا کو ہدیہ پیش کریں۔ بس آپ نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین اور شہدائے کربلا کے صدقے اور ان کے تمام ساتھی شہدائے کربلا کے خون کے صدقے سے آپ کی تقدیر بدل دے گا، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، کیونکہ اس عمل کی بدولت شہدائے کربلا کی روحیں خوش ہوتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے پاک پروردگار، جس طرح سے اس بندے نے ہمیں یاد کیا تو بھی اسے یاد رکھ اور اسے کبھی نہ بھولنا، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا میں نے اس بندے کو بخش دیا، اس کی عزت کشادہ کی، اسے بہترین رزق عطا کیا اور جنت میں تمہارے ساتھ جگہ دی۔ تو بس آپ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب ہو جائے اور قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ مل جائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔